जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीआईए की निजकारी हो गई है, पीआईए फ़रोख्त हो गई है। आरफ हबीब कंसोशियम 135 अरब की बोली लगाकर पीआईए के 75% का मालिक बन गया है। अब पीआईए आरफ हमीद ग्रुप या आरफ हमीद कंसोशियम उड़ाएगा। यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ कि गम मनाऊं पीआईए फ़रोख्त हो गई या खुशी मनाऊं कि पीआईए फ़रोख्त हो गई, हंसूं कि पीआईए फ़रोख्त हो गई या रोऊं कि पीआईए फ़रोख्त हो गई। लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग पीआईए, वो पीआईए जिसका नारा था लाजवाब सर्विस बाकमाल लोग, वो पीआईए जिसने कई मुल्कों की एयरलाइंस बनाई और वो पीआईए जिसके पायलट एक वक्त ऐसा था कि हर बड़ी एयरलाइन के जहाज़ उड़ा रहे थे, वो पीआईए जिसमें सफ़र करके बरतानिया की मलका फ़ख्र से फूले नहीं समाई थी, वो पीआईए जिसके जहाज़ों के साथ बड़े बड़े लोग आकर तस्वीरें खिंचवाते थे, वो पीआईए जिसका जहाज़ जब बीजिंग लैंड किया जिसके जहाज़ ने, तो मौज़े तुंग अपनी पूरी काबीना के साथ वहाँ मौजूद थे, वो पीआईए जिसके जहाज़ ने जब तुर्की इस्तांबुल लैंड किया तो सारे तुर्की के बड़े एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो पीआईए आज फ़रोख्त हो गई है। 78 सालों में जैसे हमने मुल्क तोड़ दिया, मुल्क टूट गया। ये बांग्लादेश कभी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद पाकिस्तान की शनाख्त पीआईए, आज वो भी फ़रोख्त हो गई। ये नोहा है बदतरीन हुक्मरानी का, ये मरसिया है जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों की हुक्मरानी का। खुशी है कि पीआईए की निजकारी हो गई, अब पीआईए प्रोफेशनल हाथों में जाएगी, नए जहाज़ आएंगे और नए रूट्स पर चलेंगे, झंडा तो पाकिस्तान का होगा। दुख है कि सिर्फ 78 सालों में हमने मुल्क भी तुड़वा दिया और इदारों का रेड इस तरह मारा या इदारों का सवा सत्यानाश सरकारी इदारों का इस तरह किया कि आज आरफ हबीब कंसोशियम ने पीआईए का 75% खरीद लिया। दुनिया की एयरलाइनें कहाँ से कहाँ जा पहुँची और हम कहाँ से कहाँ आ पहुँचे, इस पर मज़ीद बात करते हैं और आज इस पर ही बात करनी है, इसी दुख पर, इसी तकलीफ़ पर और इसी खुशी पर। पहले भी कहा है ना, मैं कंफ्यूज हूँ कि खुशी मनाऊँ पीआईए की निजकारी हो गई या दुख मनाऊँ कि पीआईए की निजकारी हो गई। अभी और इदारों की भी निजकारी होनी है, सरकारी इदारों की, जो कभी वो सरकारी इदारे जो कभी सोना उगलते थे, जो पाकिस्तान की शनाख्त थे। स्टील मिल 8-10 साल से बंद पड़ी है। रेलवे कहा जाता है कि अब मुनाफा बख्श हो गया है, लेकिन जो कुछ रेलवे के साथ हो चुका है वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान पोस्ट और लातादाद सरकारी इदारे, 2-4 को छोड़कर सारे खसारे में। और फिर ये लोग कहते हैं, ये 35 साल से जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठग हम पर मुसल्लत हैं, बारियां ले लेकर हुक्मरानियां कर रहे हैं, चंद शाही ख़ानदान। और अगर आप गौर से देखें और अगर आप इनकी जड़ों तक जाएं तो 25-30 शाही ख़ानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। फिर बताता हूँ, फिर सुन लीजिए, दुख भी यही है कि पीआईए की निजकारी हो गई है, खुशी भी यही है कि पीआईए की निजकारी हो गई है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि ट्रंप साहब ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र किया है और कहा है कि एटमी जंग रुकवा कर, मतलब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर मैं जंग ना रुकवाता तो एटमी जंग छिड़ जानी थी, 10 लाख लोगों ने मर जाना था। मैंने बर वक्त जंग रुकवाई और 10 लाख जानें बचाईं। और ट्रंप साहब ने यह भी बताया एक बार फिर कि मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। और ट्रंप साहब ने एक बार फिर फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म की तारीफ़ की है। और जब फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहे हों तो फाइनेंशियल
برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز کا آرٹیکل آیا اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ بدلتے عالمی نظام میں فیلڈ مارشل عاصم منیر مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں. بھارت سے جنگ جیتنا، صدر ٹرمپ سے بہترین تعلقات، واشنگٹن، بیجنگ، ریاض، تہران سے بیک وقت اچھے تعلقات. بھلا کس سے؟ امریکہ اور چین سے بھی، سعودی عرب اور ایران سے بھی، ساروں سے بیک وقت اچھے تعلقات. یہ عاصم منیر صاحب کا کارنامہ ہے. یہ برطانوی جریدہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے. بھارت مایوس ہے، بھارت مشکلات میں ہے، اور اس کی وجہ عاصم منیر صاحب کی مؤثر سفارتی کوششیں ہیں. یہ فائنینشیل ٹائمز برطانوی جریدے کا آرٹیکل ہے، اور برطانوی جریدہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت عاصم منیر صاحب سفارتی تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو اوپر لے جا رہے ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے واپس پی آئی اے پہ آنے سے پہلے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن مشروط مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے نامزد کیا ہے اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی نامزد کیا ہے، انہوں نے بھی مذاکرات کی دعوت دی حکومت کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب آگے بڑھیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں. عمران خان کا میں ذمہ اٹھاتا ہوں، بس میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. جبکہ دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے مذاکرات کی بات کی وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. مطلب جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی قیادت میں ایک اور تحریک کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، ایک اور احتجاجی تحریک چلانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے. ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے پرانا ہی ہو رہا ہے. 78 سالوں سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے. اب بتائیے جو شہباز شریف نے آفر کی ہے مذاکرات کی، اب مجھے بتائیے کہ جو کچھ نواز شریف کہہ چکے ہیں، جو کچھ مریم نواز روزانہ کہہ رہی ہیں، جو کچھ رانا ثناء اللہ سے طارق برادران اور طارق برادران سے نکے وڈے حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں، اور پھر ابھی سنا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر ایک اجلاس ہوا ہے، اہم اجلاس، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملکی، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا اور چلایا جائے گا، اور کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. اور اگر تحریک انصاف نے کوئی احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کی تو سخت کریک ڈاؤن ہوگا. اب مجھے بتائیے، ایک طرف یہ اجلاس، ایک طرف نواز شریف صاحب کی دھمکیاں، ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی زہریلی زبان، ایک طرف حکومتی وزراء آگ اگل رہے ہیں، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ چونکہ پیشکش حکومت کی طرف سے آئی ہے، اور گو کہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، بات چیت کا ماحول نہیں ہے. نہ مذاکرات ہونے ہیں، نہ بات چیت ہونی ہے. مذاکرات اور بات چیت تب ہوتی ہے جب دونوں فریق برابری پر ہوں، اور اس وقت حکومت اور حکومت کا ون پیج یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقتور ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طاقت، ہم نے ان کی طاقت نکال دی ہے. اب وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے. اور جب ایک فریق ڈاؤن ہو دوسرا فریق اپ ہو تو مذاکرات نہیں ہوا کرتے. یہ اور خوش نصیب قومیں ہیں جہاں نیلسن منڈیلا جب جیل سے نکلتے ہیں تو ساروں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اور خوش نصیب ملک ہیں، اور رہنما ہیں، اور لیڈر ہیں. ہمارے ہاں تو جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ہیں جن اور داؤ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلے کے یعنی اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے اگلے کا پورا بکرا، اگلے کا پورا اونٹ ذبح کر دیتے ہیں اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے. ہمیں تو ایسے لوگ ملے ہیں. فرض کر لیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آخر کار مذاکرات ہونے، آخر کار بات چیت ہونی ہے، اور یہ معاملے جو چل رہے ہیں یہ مذاکرات اور بات چیت سے ہی حل ہونے ہیں. اور ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو نریندر مودی سے بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں، جو طالبان حکومت سے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی سے بات چیت نہیں کرتے، کیونکہ پی ٹی آئی ان سے بھی بڑی دشمن ہے ہماری. لیکن آخر بات چیت اور مذاکرات سے سب کچھ حل ہونا ہے.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سڑکوں پر آ کر حکومت بدل لے گا، رجیم بدل لے گا، تو وہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو سزائیں دے کر، غداری کا مقدمہ چلا کر، پی ٹی آئی کو توڑ کر، پی ٹی آئی پر پابندی لگا کر، خیبر پختونخوا پر میں گورنر راج لگا کر پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کر سکتا ہے، تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. جتنا لڑیں گے لڑ لو، جتنا لڑنا ہے لڑ لو. نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا، 25 کروڑ لوگوں کا ہو رہا ہے. آپ کا کیا ہے؟ آپ کی ضدیں پوری ہو رہی ہیں، جھوٹی ضدیں، جھوٹی انائیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے، وہ جتنی جلدی کر لیں، جتنا کم نقصان کر کے کر لیں، وہی بہتر ہے. لیکن چونکہ حکومت نے، شہباز شریف نے ایک بار پھر مذاکرات کی آفر کی ہے، تو مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرض کر لیں مذاکرات اگر حکومت چاہتی ہے تو کیسے کر سکتی ہے؟ حکومتی لوگ آگ اگلنا بند کریں، مذاکرات کا ماحول بنائیں. اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائیں، علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنائیں، جن کو عمران خان نے نامزد کیا اور ابھی تک ان کو مانا نہیں گیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر. سہیل افریدی کی ملاقات کرائیں اور عمران خان سے بہنوں، وکلا اور ڈاکٹر کو ملنے دیا کریں. دوسرا، خیبر پختونخوا پر گورنر راج لگانا، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا، پی ٹی آئی پر پابندی لگانا، عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانا، ان فضولیات سے پیچھے ہٹیں اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے. اور تیسرا، جعلی مقدمے، جعلی سزائیں، چھاپے، پھینٹیاں، گرفتاریاں، حکومت یہ سلسلہ روکے. اس سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہونا. کچے کے ڈاکوؤں کو تو آپ پکڑ رہے ہیں، لیکن جو پکے کے ڈاکو ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اور توشہ خانہ کے چھوٹے ملزموں پر مقدمے چل رہے ہیں، توشہ خانہ کے جو بڑے ملزم ہیں، توشہ خانہ کے جو ڈکیت ہیں، وہ کیوں باہر پھر رہے ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب سے آخری بات، آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا مگر آپ حکومت بنا کر بیٹھے ہیں. آپ صرف زبانی کلامی مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں، اصل میں آپ بھی سنجیدہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی تو خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی رہے اور آپ سارے مزے اٹھاتے رہیں. اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ قومی اسمبلی سے نکلنا، دونوں اپنی صوبائی حکومتیں توڑنا، میر جعفر میر صادق اور فوج سے لڑنا کیا ملا؟ کیوں وہ لڑائیاں لڑتے ہیں جو آپ جیت نہیں سکتے؟ اور آپ لڑائیاں لڑنے کے لیے تھوڑے آئے تھے، آپ تو سیاست کرنے کے لیے آئے تھے. تو ابھی ایک قدم پیچھے ہٹیں، سیاست کریں، اور یہ جو آپ کی لڑائیوں کے بینیفیشری ہیں ان پر فوکس کریں اور ان سے سیاسی لڑائیاں لڑیں. خیر، شہباز شریف صاحب سے کہنا یہ تھا کہ آپ، پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا انتخابات کروائیں. انہوں نے تو آپ کے سامنے اپنے دونوں نکات رکھ دیے. آپ کس بات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ نئے انتخابات کروا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ جعلی اور مقدمے ختم کر کے بے گناہ قیدیوں کو رہا کروا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مان کر ان کے جینون مسائل حل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ نئے انتخابات کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. تو پھر کس چیز پر مذاکرات؟ کس چیز پر مذاکرات؟ پی ٹی آئی آپ سے کس چیز پر بیٹھے؟ اور ویسے آپ کے پلے ہے کیا کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھے؟ کوئی بات نہیں، انجوائے کریں اقتدار کو. یہ پہیہ گھوم رہا ہے. ہو سکتا ہے کل آپ کو وہاں کھڑا ہونا پڑے جہاں پی ٹی آئی والے کھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی والے وہاں ہوں جہاں آج آپ ہیں. تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر. پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اب نجکاری ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایک کوشش ہوئی تھی پی آئی اے کو فروخت کرنے کی، اور اس میں ایک ہی پارٹی نے حصہ لیا تھا. وہ بلو ورلڈ کنسورشیم تھا، جس نے 10 ارب روپے کی بولی لگائی تھی. حالانکہ حکومت نے 85 ارب کی بیس پرائس لگائی تھی، لیکن وہ 10 ارب لگائی تو حکومت نے وہ نجکاری ختم کر دی. کہاں 85 ارب سے شروع کرنا تھا، کہاں 10 ارب انہوں نے ٹوٹل لگائی. اب پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی ہے. پہلا اس میں 3 کنسورشیم تھے اور ایک سنگل پارٹی تھی. پہلا کنسورشیم تھا لکی سیمنٹ، ہب پاور ہولڈنگز، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز. یہ پہلا ایک کنسورشیم تھا، اکٹھ تھا بزنس مینوں کا، جنہوں نے پی آئی اے کی بیڈنگ میں حصہ لیا. دوسرا
कंसोशियम, आरएफ हबीब ग्रुप, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स। तीसरा फरीक एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। और मतलब कि 2 कंसोशियम थे और एक सिंगल पार्टी थी। फर्स्ट राउंड में आरएफ हबीब ग्रुप या कंसोशियम ने क्वालिफाई किया 115 अरब की बोली लगाकर, और लक्की सीमेंट कंसोशियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाकर सेकंड राउंड में ये दोनों आए। क्योंकि 2 पार्टियां आगे पहुंची और एयर ब्लू ने 26 अरब से ज़ायद की बोली लगाई, वो पहले ही राउंड में आउट हो गई। तो दूसरे राउंड में लक्की सीमेंट कंसोशियम आया और आरएफ हबीब ग्रुप या आरएफ हबीब कंसोशियम पहुंचा। यहाँ बेस प्राइस जो थी वो 115 अरब रखी गई, जो आरएफ हबीब कंसोशियम ने लगाई थी। और यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। आरएफ हबीब कंसोशियम ने जो दूसरे मरहले में, जब पहले से दूसरे मरहले में आए तो उन्होंने बोली बढ़ाना शुरू की, और साथ साथ लकी कंसोशियम ने भी उनको कम्पीट करना शुरू किया। और सूरत हाल जब तीसरे मरहले में पहुंची तो आरएफ हबीब कंसोशियम ने 129 अरब की बोली लगाई, लक्की सीमेंट वालों ने 130 अरब की, आरएफ हबीब कंसोशियम ने 131, लक्की सीमेंट कंसोशियम ने 132, आरएफ हबीब कंसोशियम ने 133, लक्की सीमेंट कंसोशियम ने 134 और आरएफ हबीब कंसोशियम ने बिल आकर 135 अरब की बोली लगाकर पीआईए के 70% हिस्से खरीद लिए। मतलब आरएफ हबीब कंसोशियम में आरएफ हबीब ग्रुप, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स, ये 4 ग्रुप शामिल हैं, और इन चारों ने अब पीआईए के 75% हिस्से को खरीद लिया है। पीआईए की असल वैल्यू उसके 38 जहाज़ नहीं है, ये ज़हनों में रहे, जिसमें से 18 ऑपरेशनल है। ये भी दुख की बात है कि सिर्फ 38 जहाज़ पीआईए के पास, जो कभी पूरी दुनिया का फ़ख्र कहलाती थी, ऐसी एयरलाइन थी, अब उसके पास 38 जहाज़ रह गए थे और उनमें से 18 ऑपरेशनल। और पीआईए का जो असल वैल्यू उसका रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क या रूजवेल्ट होटल पेरिस या स्क्राइब होटल नहीं था, या बिल्डिंग्स नहीं थीं, या ज़मीनें नहीं थीं, या जायदादें नहीं थीं। असल वैल्यू वो 70 से ज़ायद परमिट्स या 70 से ज़ायद रूट्स हैं जो पीआईए के पास हैं पूरी दुनिया में। यानी इस वक्त आरएफ हबीब कंसोशियम अगर चाहे तो 70 रूट्स पर जो पूरी दुनिया में हैं उन पर पीआईए के जहाज़ उड़ा सकता है, और ये बहुत कम एयरलाइंस के पास इतने रूट्स हैं। यही इसकी असल वैल्यू है, यही इसकी असल कीमत है, और यही इसमें असल अट्रैक्शन है। 6,500 मुलाजमीन है पीआईए के, उनको 1 साल तक नहीं निकाला जाएगा। 1 साल के बाद ऑफ़र दी जाएगी, लेकिन 1 साल तक नहीं निकाला जाएगा। और जो पीआईए जिस आरएफ हबीब कंसोशियम ने जो ख़रीदा है, इसको सेल्स टैक्स में, इसको जहाज़ ख़रीदने में, इसको और मुख्तलिफ़ जगहों पर रियायतें दी जाएंगी, और इसको कहा जाएगा कि इसको बेहतर करे और इसको चलाए। जो इस पर कर्ज़े हैं उसका कुछ हिस्सा हुकूमत अदा करेगी, कुछ हिस्सा ये कंसोशियम अदा करेगा। मतलब आसान लफ्ज़ों में 78 सालों में हमारा मुल्क भी टूटा, हमारे मुल्क की पहचान पीआईए भी फ़रोख्त हो गई। खुशी ये है कि जो सवा सत्यानाश दिन ब दिन हो रहा था पीआईए के साथ, वो ख़त्म हुआ। दुख ये है कि जो कभी एयरलाइनों की माँ एयरलाइन थी या बाप एयरलाइन थी, वो फ़रोख्त हो गई। खुशी ये है कि अब प्रोफेशनल लोग आएंगे और पीआईए को चलाएंगे, एक तवक्को की जा रही है। दुख ये है कि पीआईए पाकिस्तान की शनाख्त थी। पीआईए जहाज़ छोड़ें, पीआईए में सफ़र करना, पीआईए का टिकट होना, पीआईए की जो ज़मीनी वैगनें या बसें थी जिन पर पीआईए का लोगो होता था, उनको भी लोग फ़ख्र से देखा करते थे कि ये पीआईए की वैगन जा रही है, बस जा रही है, कार जा रही है। और पीआईए में जो मुलाजमत किया करते थे उनको लोग बड़े फ़ख्र से देखा करते थे कि क्या कमाल आदमी है, पीआईए में सर्विस करता है। और आज एक प्राइवेट ग्रुप ने पीआईए को ख़रीद लिया। वो मुझे याद आ रहा है
کسی سیاستدان نے چند سال پہلے کہا تھا کہ اگر یہ ملک نہیں چل رہا تو اس کو ٹھیکے پہ دے دیں. سیاستدان نے غالباً نہیں کہا تھا, سندھ کے بارے میں ہمارے ایک چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اگر سندھ میں حکمرانی نہیں ہو پاتی تو اسے ٹھیکے پہ دے دیں. ویسے تو یہ پورا ملک ہی گوروں کو ٹھیکے پہ دے دینا چاہیے تاکہ وہ چیزیں بہتر کریں. ان کی چیزیں ابھی ہم جو گورے چھوڑ گئے تھے, خواہ وہ آئین ہو, قانون ہو, یا ریلوے ہو, یا نہری نظام ہو, ہم نے اس میں سوا ستیہ ناش ہی کیا ہے. ایک اسلام آباد بنا سکیں اب تک ہم, نیا شہر, تربیلا, منگلا, ہاں ایٹمی قوت ہم ضرور بنے ہیں, باقی ہر معاملے میں سوا ستیہ ناش ہوا. اسٹیل مل دیکھ لیں, ریلوے دیکھ لیں, پی آئی اے دیکھ لیں, پاکستان پوسٹ دیکھ لیں, اور 200 کے قریب سرکاری ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں. آبادی دیکھ لیں, آبادی بم پھٹنے کے قریب ہے, آج تک کسی نے کوئی نام لیا؟ جتنے مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے اپنے اشتہارات چلتے ہیں, یا جتنے پی ٹی آئی کے خلاف اشتہارات چلتے ہیں, اتنے اگر آبادی پر کنٹرول یا آبادی کو کنٹرول کریں یا آبادی کی طرف توجہ دیں یا آبادی مسائل پر فوکس کریں, اس کے اشتہارات چلتے تو شاید آبادی میں کمی آ جاتی. تو میرے پاکستانیوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے, لیکن یقین کریں مجھے خوشی سے تھوڑا سا دکھ زیادہ ہو رہا ہے کہ ہماری پی آئی اے فروخت ہو گئی, پاکستان کی پہچان فروخت ہو گئی, پاکستان کی آن شان پی آئی اے فروخت ہو گئی. اور یہ نوحہ ہے, جیسے پہلے کہا ہے, بدترین حکمرانی کا. یہ مرثیہ ہے بدنیت حکمرانوں کا. یہ ماتم ہے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگ حکمرانوں کا. کہیں کا نہیں چھوڑا انہوں نے ہمیں. اور ان کا حال یہ ان بدنیت لوگوں کا کہ ان کے اپنے جو ذاتی کاروبار ہیں وہ سونا اگل رہے ہیں. جو ذاتی کاروبار ہیں وہ ترقیاں کر رہے ہیں, ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں, 6 بر اعظموں میں جدادیں ہیں, لیکن جب معاملہ پاکستان کا آتا ہے, معاملہ سرکاری اداروں کا آتا ہے, وہ خسارے میں ہے. اور اس کا ایک بڑا سمبل, بڑی مثال, بڑی نظیر پی آئی اے تھی جو آج فروخت ہو گئی, نجکاری ہو گئی. چلو اللہ کرے کہ اب پی آئی اے کا فخر یا پی آئی اے کا سفر, جو فخر بھرا سفر تھا, وہ پھر سے دوبارہ شروع ہو. اور یہاں غلام سرور خان صاحب کو نہ بھولیے گا, جنہوں نے ایک عجیب و غریب غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان دیا کہ ساڈے تو سارے پائلٹ ہی جعلی نے, اور پھر پوری دنیا اس پابندیاں لگ گئیاں, اور انہاں پابندیاں تو اجر بھی 2-4 ملکاں کی پابندیاں نے, باقی ملکاں نے پابندیاں ہٹا لیاں. صرف ساڈے ایئر لائن تے پابندی نہیں لگی, بلکہ جہڑے ملک دے ساڈا پائلٹ سی پی آئی اے دا یا پاکستان دا, انہاں اتھوں پائلٹ بھی کٹ دیتے کہ یہ بھی جعلی ہون گے. اب بتائیے کہ اس طرح کی حکمرانیاں, اس طرح کے حکمران, اس طرح کے وزیر, اس طرح کے صدر, اس طرح کے وزیر اعظم اور اس طرح کے بیوروکریٹ, پی آئی اے نے فروخت ہونا ہی تھا اور ہو گئی ہے. پاکستان زندہ باد.